السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کرتے ہیں ڈرامہ نمبر معصوم کے بارے میں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، اگر ریویو لیا جائے ایپی سوڈ نمبر 11 کا، تو اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ جو نیلم کا باس ہوتا ہے وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ کس کے کہنے پر آپ نیلم کا رشتہ لے کر گئے۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ مجھے صرف اور صرف محبت کسی اور سے ہے، نیلم سے نہیں۔ لیکن جب یہ سب دیکھ کر جو ہوتا ہے دلشاد حیدرآبادی، وہ بہت افسوس زدہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ کسی پارک میں بیٹھا ہوتا ہے، نیلم اسے کہتی ہے کہ یہ صرف محبت میں تم سے کرتی ہوں، یہ کوئی بکاؤ نہیں ہے جو کسی بھی دو ٹکے کو پیسوں کے لیے بک جائے، میں صرف محبت تم سے کہتی ہوں، ہتھیار سے مجھے مت بلانا۔ وہ چلی جاتی ہے اور دلشاد حیدرآبادی بہت ہی دل خوش ہوتا ہے۔ لیکن نیلم کا باس جب بیٹھا ہوتا ہے گھر میں، تو اس کا بیٹا آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ باپو، آپ میرے دوست کے ساتھ شادی کر لیں، اور اسے وہ میری بہت اچھی دوست ہے۔ یہ سن کر وہ گھر چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کی ماں نے بھی اسے وارننگ دی تھی کہ اگر تم نے شادی نہ کی تو میں مر جاؤں گی۔ تو وہ نیلم جب دروازہ کھولتی ہے رات کو، تو اس کا باس سامنے تھا۔ اس نے کہا کہ آپ یہاں کیا لینے آئے ہو، چلے جو نہ موبائل پر بھی ہو، فون پر بھی ہو سکتی ہے۔ اس نے کہا نہیں، باتیں جو ہوتی ہیں وہ آپ کے پیرنٹس سے کروں گا۔ وہ جا کر کہتا ہے کہ میں نے بہت مشکلات سے، یہ صرف رشتہ ہی نہیں، صرف میری ماں کی آخری زندگی بھی ہے۔ یہاں اوپر ہے جو دلشاد حیدرآبادی اور نیلم بیٹھے ہوتے ہیں، آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بہت نیلم جو ہوتی ہے بہت زور زور سے مسکرا رہی ہوتی ہے، تو کیا کیا لگا رہی ہوتی ہے، تو اب وہ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ادھر نیچے وہ پوچھتا ہے کہ یہ کیا لینے آیا، اس نے کہا کہ شاید یہ منع کرنے ہی آیا ہوگا۔ تو نیلم اور دلشاد کی گفتگو جاری ہوتی ہے، اتنے میں وہ اس کو چھوڑنے آتا ہے، تو اس کا باپ یہ سب سن لیتا ہے اور اوپر آتا ہے، دیکھ لیتا ہے سب کچھ۔ تو وہ دلشاد حیدرآبادی کو بہت ہی غصے ہوتا ہے، اور غصے ہوتے ہیں اپنی بیٹی کو بھی، اور کہتا ہے کہ گندا خون وہیں آپ دکھا گئے وہ رنگ۔ تو وہ نیچے لے آتا ہے نیلم کو، اور اپنی بیوی کو کہتا ہے اسے سنبھال کر رکھو، یہ میں اپنی گنہگار آنکھوں سے سب کچھ دیکھ چکا ہوں، اب مجھے نہیں برداشت کرنا۔ اوپر دلشاد حیدرآبادی بہت ہی پریشان ہو رہا ہوتا ہے۔ تو نیلم اس سے کہتی ہے باپو، میں آپ کو صاف صاف کہہ دوں، میں محبت کرتی ہوں دلشاد حیدرآبادی سے، اور کسی سے بھی نہیں شادی کروں گی۔ آپ جو کچھ مرضی کر سکتے ہیں، لیکن میں شادی کروں گی تو صرف اس سے کروں گی۔ تو اس کا باپ اس پر ہاتھ اٹھانے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے، لیکن اسے وہ ساتھ لے کر کمرے میں بند کر دیتا ہے کہ تم یہیں چڑھو تب تک۔ اور وہ اس کے باس کو، نیلم کے باس کو کال کرتا ہے کہ کل شام اس کی منگنی ہوگی، نکاح کر لینا۔ اس کا باس بہت ہی خوش ہوتا ہے، اور اسی خوشی میں وہ اپنی ماں کو بتانے کے لیے چلا جاتا ہے۔ یہاں دلشاد حیدرآبادی کے نیلم کا باپ وہ پیسے اس کے منہ پر مارتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں تو حالات کیا تھا، مجبور تھا، اپنے پرکھوں کی جو باتیں تھی اس پر، لیکن تم نے تو حد کر دی، یہ لو پیسے اٹھاؤ اور یہاں سے نکل جب۔ وہ گنڈے بلاتا ہے، دلشاد حیدرآبادی کو زبردستی گھر سے نکال دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ اسے اتنا مارو کہ یہ یاد رکھے کہ آئندہ اس جگہ پر نہیں آنا۔ تو وہ سب اسے پکڑ کر لے جا رہے ہوتے ہیں، تو وہاں نیلم کھڑکی سے پکار رہی ہوتی ہے رو رو کر کہ بابا اس کے ساتھ ایسا مت کیے، اسے گھر سے مت نکالیں۔ تو دلشاد حیدرآبادی کو پتہ چلتا ہے کہ اسے قید میں رکھا گیا، تو اسے زبردستی وہ سب لے جا رہے ہیں، لیکن کیا کریں، محبت کچھ ہے ہوتی یہ اندھی ہے، وہ کہتے ہیں وہ محبت ہی کیا ہے جو دیکھ کر کی جائے۔ تو یہ تھے نیلم کے ڈائلاگ۔ تو وہ دلشاد حیدرآبادی کہتا ہے اس کے باپ سے کہ میں اسے تمہاری آنکھوں کے سامنے سے لے جاؤں گا اور آپ دیکھتے رہ جاؤ گے۔ اس نے دلشاد حیدرآبادی کو منہ پر تھپڑ مارتا اور گنڈوں کو کہتا ہے اسے اتنا مارو کہ یہ یاد رکھے، اور اسے گھر سے نکال دیتا دھکے مار کر۔ تو جادو اس کا باس وہ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے نیلم کا، اور اسے کہتا ہے کہ میں وہ شادی کے مان گیا ہے، اور ہم صبح ہی اس کے ساتھ نکاح کریں گے۔ تو ناظرین، جو دلشاد حیدرآبادی ہوتا ہے وہ باہر ایک رات ایسے گزار دیتا ہے رو رو کر، کیونکہ دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، گھر سے بھی بے دخل ہو جاتے ہیں، اپنی بہن کو لے کر چلا جاتا ہے۔ تو ادھر جو باس کا بیٹا ہوتا ہے وہ باس سے کہتا ہے کہ مجھ سے بھی زیادہ عزیز اسے ایک اور بھی دوست ہے۔ تو وہ حیران ہو جاتے ہیں۔ اس کا ریویو یہیں پر ختم ہوتا ہے، اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں یہی ہوگا کہ وہ پتہ کرے گا کہ نیلم کا بھی کوئی دوست تھا یا نہیں۔ دلشاد حیدرآبادی اب کیا بنے گا، کیا اسے وہ پرانا جو سنگنگ والا ہے وہ کسی لیول تک لے کر جاتا ہے۔ تو آپ ناظرین، آپ بتائیں کہ کمنٹ میں کر کے یہ بتائیں کہ آپ کو کون سی جوڑی اچھی لگتی ہے، دلشاد حیدرآبادی کی یا اس کے باس کی۔